بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جنگ بندی کو 24 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے اور یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، یہ خدشے ظاہر ہونا شروع ہو گئے کہ کیا جنگ بندی ختم ہو گئی ہے؟ کیا جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے؟ کیا حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں؟ کیا حملے دوبارہ پہلے جیسے ہو جائیں گے؟ اور اس سوال کی بنیادی وجہ کیا بنی ہے باقی وجوہات کے ساتھ ساتھ؟ وہ یہ کہ لبنان میں اسرائیل کے حملے جاری تھے۔ یہ تو ایران امریکہ جنگ زیادہ خبروں میں تھی، ظاہر ہے فار آبویس ریزن، تو لبنان کی بات اس طرح ڈسکس نہیں ہوتی تھی۔ لبنان میں اسرائیل نے پہلے جو کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے، اسرائیل اور لبنان بارڈر شیئر بھی کرتے ہیں اور اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم ہے۔ وہاں پہ لبنان میں جو حزب اللہ ہے جس کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی شہید کیا اسرائیل نے، اور حماس اور حزب اللہ اور ایران ان کی نظریاتی بہت ہم آہنگی بھی ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ۔ لیکن جب سے امریکہ نے ایران پہ اٹیک کیا ہے تب سے اسرائیل نے یہاں پر اٹیک کی ایک نئی لہر شروع کی ہے لبنان میں۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ اب جب کہ امریکہ اور ایران کی یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو اسرائیل نے پچھلے ایک مہینے کے، یعنی جب سے اسرائیل نے نئے اٹیک شروع کیے تھے لبنان میں، اس میں کسی بھی دن سے زیادہ بڑا حملہ اس جنگ بندی کے بعد کر دیا ہے لبنان پر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بڑا سادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ یہ جو ہم کہتے تھے کہ اصل میں یہ اسرائیل کی جنگ ہے، یہ بالکل سامنے آ گیا کہ بھائی ایک لمحے کو فار آرگیومنٹ سے، ظاہر ایسا ہے نہیں کہ اگر لبنان پہ بالکل ٹھیک وجوہات تھیں اسرائیل کی حملہ کرنے کی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فرض کر لیں ایسا بالکل بھی نہیں، حالانکہ تو پچھلے 24 گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا پچھلے 24 گھنٹوں میں لبنان سے کوئی اٹیکس کی نئی لہر اٹھی ہے؟ پچھلے 24 گھنٹوں سے کیا کوئی حملہ ہو گیا ہے اسرائیل پہ جس کو اسرائیل کا دہشت گردانہ حملہ ہو گیا؟ بھائی پچھلے 24 گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ اسرائیل نے پچھلے ایک مہینے کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے لبنان پہ؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک ہی چیز ہوئی ہے، جنگ بندی ہو گئی ہے، اور اس سے اسرائیل کو آگ لگی ہوئی ہے، اس سے اسرائیل گھبرایا ہوا ہے، اس سے اسرائیل سٹپٹایا ہوا ہے۔ آپ مت بھولیے کہ سی آئی اے کے اہلکار کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ہر اسرائیل کے وزیر اعظم کو، اسرائیل کی حکومت کو امریکہ کی حکومت کے آگے منت ترلا کرتا ہوا دیکھا ہے کہ تم ایران پہ اٹیک کرو۔ کوئی نہیں مانتا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ مان گیا۔ تو یہ سالوں کی خواہش ہے ایک ملک کی جو کہ بذریعہ نیتن یاہو اور وایا ڈونلڈ ٹرمپ پوری ہوئی، اور اس کے بعد اسرائیل چاہتا تھا کہ اٹیک جاری رہیں اور مطلب ایران کے ساتھ ایران کا رجیم چینج ہو جائے، ایران کی میزائل صلاحیت تباہ ہو جائے، ایران کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے۔ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا اور جنگ ختم ہو گئی۔ تو اور جنگ کیوں ختم ہوئی؟ یہ غلط چیپٹر ہے، یعنی کہ امریکہ کو سمجھ آ گیا کہ اس سب سے کوئی ایک مقصد بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ خود وہاں کے اخبارات نے لکھا کہ امریکہ کے نائب صدر نے اسرائیل سے اس بات پہ اظہار ناراضی کیا کہ آپ کی انٹیلیجنس فیل تھی، تمہاری انٹیلیجنس تو یہ ہمیں تاثر دے رہی تھی کہ ادھر 4 بم پڑیں گے، 6 میزائل پڑیں گے، 10 لوگ مریں گے، ادھر عوام نکل آئیں گے، حکومت کو گھر بھیج دیں گے، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو وہ ایک الگ بات۔ لیکن اب جب امریکہ کو لگا کہ اس سے کچھ نہیں نکل رہا ہے، تو امریکہ نے اب جب جنگ بندی کی ہے تو اسرائیل کو اس کی تکلیف ہے۔ تو اب اس میں تکلیف تو اور بھی بہت سارے لوگوں کو ہے، انڈیا کو بھی تکلیف ہے، اسرائیل کو تکلیف ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ہے، لیکن سب سے زیادہ اسرائیل کو۔ اب اسرائیل کو اگر اس کا کام خراب کرنا ہے، چونکہ اب تو اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں، وفود کے نام اناؤنس ہو گئے، تو کیسے کرنا ہے؟ اسرائیل کے پاس اپنے طور پر جو بیسٹ اپارچونٹی ہے اس کا بیڑا غرق کرنے کی، وہ آیا لبنان ہے کہ لبنان پہ اٹیکس کی سیریز بڑھاؤ۔ نتیجتاً لبنان میں حزب اللہ جو کہ ایک گروپ ہے، حزب یعنی ایک فوج، لشکر، سورہ احزاب ہے نا حزب کی جمع، تو حزب اللہ یعنی اللہ کی فوج، اور حسن نصر اللہ جس کے سربراہ تھے۔ تو اب حزب اللہ اس کے نتیجے میں جواب دے گی، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ایران بھی جواب دے، اور پھر اسرائیل کو پھر ایک موقع مل جائے کہ دیکھیں جناب، اور پھر اس کے نتیجے میں اسرائیل کوشش کرے کہ پھر امریکہ کو اس میں لائے اور سارے کا سارے معاملے کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل نے ایسا کیا کیوں ہے؟ بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ یہ اسرائیل کی جنگ تھی۔ یہ نہیں کہ امریکہ اس میں بے قصور ہے، لیکن اسرائیل کی جنگ میں، امریکہ اسرائیل کی محبت میں اور بہت سارے مفادات کی وجہ سے اس میں کودا، اور اب سب سے زیادہ تکلیف بھی اس میں اسرائیل کو ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اس جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے 100 سے زائد میزائل برسائے ہیں لبنان پہ، اور یہ لبنان کے شہری علاقوں میں برسائے گئے، یہ بیفور اینی وارننگ برسائے گئے، یہ کسی بھی جنگی ٹارگٹ پہ نہیں برسائے گئے، یہ بیروت میں برسائے گئے، یہ ان علاقوں میں برسائے گئے جہاں پچھلے ایک مہینے میں نہیں برسائے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان ہو، تاکہ اندر غصہ ڈیولپ ہے، تاکہ جواب آئے، اور تاکہ موقع ملے کہ اس ڈیل کا بیڑا غرق کر سکے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر سیز فائر
فائر کے بعد سے لے کے اب تک اسرائیل نے لبنان میں 250 افراد کو شہید کیا ہے کم سے کم. اسرائیل نے لبنان میں پچھلے صرف یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک 1,500 سے زائد افراد کو زخمی کیا ہے. اور جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک اسرائیل نے لبنان میں کیا کیا ہے, تب سے لے کے اب تک اسرائیل نے کم سے کم 12 لاکھ, یہ بہت بڑا فگر ہے, 12 لاکھ افراد کو بے گھر کیا ہے. کسی ایک گراؤنڈ میں 25,000 آدمی جمع ہوتا ہے نا, نظر آتا ہے, لاکھ 2 لاکھ ملین, 12 لاکھ آدمیوں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے, ملبے کا ڈھیر بن گئے. اور اسرائیل نے ان سے کہا ہے کہ اب یہاں واپس آنے کی اجازت نہیں ہے. مطلب یہ کتنی عجیب بات ہے, ملک تمہارا ہے, میں آ گیا ہوں, میں نے قبضہ کر لیا ہے, گھر اڑا دیے ہیں, تم کو کہے دفع ہو جاؤ, اور اب یہاں واپس آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سب پچھلے ایک مہینے میں کیا ہے. 1,500 سے زائد افراد کو شہید کیا ہے پچھلے ایک مہینے میں. 100 سے زائد خواتین ہیں اس میں, 125 سے زائد بچے ہیں, اور 12 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہیں. یہ اسرائیل نے کیا ہے پچھلے ایک مہینے کے اندر اندر. اب ہوگا کیا؟ اور اس کے بعد آج اسرائیل کی لبنان کی حکومت نے اس پہ یوم سوگ کا اعلان کیا ہے. اور اس پہ پاکستان کے وزیر اعظم نے جو ٹویٹ کیا جنگ بندی سے متعلق, اس میں انہوں نے باقاعدہ نام لے کر لکھا ہے کہ لبنان میں بھی سیز فائر ہوگی, اس سارے ارینجمنٹ کا حصہ ہے لبنان, اور وہاں پر بھی جنگ بندی ہوگی. لیکن اسرائیل نے ایسا نہیں کیا ہے. امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ایران کو غلط فہمی ہوئی ہے, اور لبنان تو اس جنگ بندی کا حصہ تھا ہی نہیں. اس میں زیادہ تگڑا موقف کس کا ہے؟ اور ایران کہہ رہا ہے کہ اس کا جنگ بندی کا حصہ تھا لبنان. تگڑا موقف کس کا ہے؟ سچ کے قریب کون نظر آتا ہے؟ یعنی ایران کا ایک موقف اور امریکہ کا ایک موقف ہے. ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو سچ کے قریب موقف ہے یا سچا موقف ہے وہ ایران کا ہے. وہ اس لیے کہ ایران صرف اپنی بات چلیں فرض کریں کر رہا ہے, اپنے مطلب کی بات کر رہا ہے. امریکہ اپنے مطلب کی بات کر رہا ہے, فرض کر لیں. جو ثالث ہے, جو کہ فریقین کی رضامندی کے بعد جس نے اناؤنس کیا ہے, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ لبنان اس جنگ بندی کا معاہدے کا حصہ ہے. تو یہ 3 میں سے 2 لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہوا تھا کہ لبنان میں جنگ بندی ہوگی, جو کہ اب اسرائیل نہیں کر رہا ہے. اور اب اگین سے پاکستان نہیں کہہ رہا, اسپین سے یہ آواز آ رہی ہے. انہوں نے اسپین نے بیان جاری کیا ہے کہ لبنان میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس بربریت کو بند ہونا چاہیے. ترکی نے یہ کہا ہے, فرانس نے یہ کہا ہے, اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے. تو یہ پوری دنیا سے بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ اسرائیل کو اس سے باز رکھنا چاہیے. اب اس کے نتیجے میں کیا جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ کیونکہ ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہے, جو کہ موسٹ پروبیبلی پاکستان بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں چیزیں نہیں چلیں گی. امریکہ کو ایک کا انتخاب کرنا ہوگا, یا سیز فائر یا جنگ جاری رہے بذریعہ اسرائیل ان لبنان. دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے. تو کیا جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. خیال ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس جنگ کو آگے بڑھا کر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ حاصل یہ ہوگا کہ ایک برج گرایا 100 برج گرا دیں گے. زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگا کہ مثال کے طور پر 20,000 لوگ شہید کیے ہیں, 2 لاکھ لوگ شہید کر دیں گے. وہ شہید ہونے کو تیار, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اسے ڈریں گے نہیں, قوم میں اور جذبہ پیدا ہوگا. وہ تو ان برجوں پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ برج بھی گرا اور ہمیں شہید کرنا ہے تو ہمیں بھی شہید کر دو. رجیم چینج نہیں ہوگا. اس سے نیوکلیئر صلاحیت جو بھی ہے یا میزائل صلاحیت اس پر اثر نہیں پڑے گا. وہ تو اب تک اس پر حیران ہے کہ یہ میزائل کا یعنی خزانہ اتنا ہے کیسے, سٹاک پائل اور ہے کیسے, اور کتنا ہے ایران کے پاس. آپ جانتے ہیں آج کی بات ہے, ٹاپ امریکن جرنل سے جب ایک جرنلسٹ نے یہ سوال کیا ہے میڈیا کے سامنے کہ ایران کے پاس وہ کون سا ایکوپمنٹ تھا کہ جس کے ذریعے ہمارا F-15 گرا دیا انہوں نے, اور ظاہر ہے جب ایک مرتبہ گرایا ہے تو پھر اب بھی ہمارا جب بھی F-15 یا ہمارا کوئی بھی جہاز ایران کے اوپر فلائی کرے گا تو اس کو خطرہ رہے گا. چونکہ کوئی ویڈیو گیم تو نہیں ہے نا, تکے میں تو نہیں گر گیا نا. تو کس ہتھیار کے ذریعے ایران نے F-15 گرایا ہے؟ تو ٹاپ امریکن جرنل, کوئی عام آدمی نہیں, اس نے کہا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس ہتھیار کے ذریعے گرایا ہے. تو وہ تو ابھی ان چیزوں پر حیران ہے. تو لگتا ہے اس لیے کہ انشاءاللہ جنگ بندی قائم رہے گی. سپوائلر ضرور ہوگا, بیچ میں اس طرح کی خبریں ضرور آئیں گی, بیچ میں ایسا بھی لگے گا کہ ماحول ایسا بن رہا ہے کہ سب خراب ہو رہا ہے, لیکن انشاءاللہ ایسا اس لیے نہیں ہوگا مستقل طور پہ معاملہ خراب کہ امریکہ کو سمجھ آ گیا ہے کہ اب اس جنگ کو آگے بڑھانے سے ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. ان کو تباہ, ان کو برباد, ان کو نیست و نابود, ان کی سویلائزیشن ختم کرنے کی, ان کو گالی گولی بم سب کچھ کرنے کی دھمکی بھی کر کے دیکھ لی اور کچھ کر کے بھی دیکھ لیا, ان کو فرق نہیں پڑا ہے. تو اب یہ عزت بچانے کا اچھا موقع ہے, اب اس سے ہمیں وہ ہو جانا چاہیے. جے ڈی وینس جو امریکہ کے نائب صدر ہیں, اس نے بھی یہ کہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لیجیٹیمیٹ بات, مطلب ایک
بجا طور پہ ایران کو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ لبنان بھی اس معاہدے کا حصہ ہے، حالانکہ لبنان اس معاہدے کا حصہ ہے نہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو جھوٹ بولتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے بھی آپ کو آگے اس طرح کے بیانات بھی نظر آئیں جو کہ بڑی رعونت سے بھرے ہوئے ہوں، تکبر سے بھرے ہوئے ہوں، چونکہ امریکہ کو اپنی فیس سیونگ بھی کرنی ہے. لیکن جے ڈی وینس جو امریکہ کا نائب صدر ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں اسرائیل سے یہ اندیا ملا ہے کہ وہ لبنان کے حوالے سے اپنی صورتحال کو ریویو کریں گے، اس لیے کہ اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ ہمارے مذاکرات ایران کے ساتھ کامیاب ہوں. اب یہ ایک غلط بیانی پر مبنی بات لگتی ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوا ہوگا، تجزیے میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو پریشرائز کرے گا کہ لبنان میں اپنی حرکتیں روکو، اس لیے کہ امریکہ اسرائیل کا بہت سگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب جب امریکہ کو اپنی بقا کی، اپنی عزت کی، اپنی پریسٹیج کی، اپنی فیس سیونگ کے جب لالے پڑیں، تو پھر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو اب کہے گا کہ بھائی اب اس سب کو روکو تاکہ ہمارے یہاں پہ معاملات کسی صحیح نیچ پہ اپنے اختتام کو پہنچیں. سو ابھی مذاکرات آسان نہیں ہوں گے، یہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، کود کے جانا ہے، جو بھی ہے. لیکن اس میں دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی، دوبارہ میزائل برسنا شروع ہو جائیں گے، ایسا بظاہر مشکل لگتا ہے. اب یہ بھی دیکھیے امریکہ کے نائب صدر کا ایک اور بیان کہ وہ کہتا ہے کہ ایران کے پارلیمان کے اسپیکر نے یہ کہا ہے، میں نے یہ بیان دیکھا ہے ان کا، کہ یورینیم کی آزودگی تو ہمارا حق ہے. تو اب اور امریکہ کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے ایران کو. تو کیا ہوگا؟ امریکہ کا ہی جو نائب صدر ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے ایک مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں جی میری بیوی کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اسکائی ڈائیو کر سکے، لیکن میری بیوی کبھی ایسا اس لیے نہیں کرے گی کہ میری اور میری بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یار وہ کبھی ایسا نہ کرے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ ایسا کرے. سو ایران کا بھی بنیادی حق کیا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ایران کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، ہمیں اس سے غرض ہے. تو یعنی کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہا ہے بٹوین دا لائنز، کو اس کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن وہ بھی ایران کے ان بیانات کو جو کہ سخت ہے اسے صرف نظر کرنے کو تیار ہے. اور یہ آؤٹ آف لو نہیں ہے، یہ ساری سے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ورنہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. بہرحال لبنان میں صورتحال خراب ہے. وہاں جو عینی شاہدین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بیروت کی فضاؤں میں، بیروت کی مارکیٹوں میں ایک عجب عالم تھا، کوہرام برپا تھا، لوگ بھاگ رہے تھے، چیخو پکار تھی، شہری علاقے میں حملہ ہوا ہے اور بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. نیتن یاہو کا بیان دیکھو، نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہمارا ہاتھ بدماش، ہمارا ہاتھ بندوق کے ٹریگر پر ہے، ہم ایران سے دوبارہ لڑنے کو تیار ہیں. چونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو اختتام تک نہ پہنچے، یہ جنگ چلتی رہے، امریکہ اس کی جنگ لڑے تا وقت کہ ایران صفحہ سے مٹ جائے. یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ پہلے نہیں ہوا تو یہ کام اب کہاں ہوگا. بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے. الحمدللہ تمام نظریں پاکستان پر ہیں. الحمدللہ پاکستان بہت سرخرو ہوا ہے. الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک ریئر مومنٹ ہے. الحمدللہ وی ہیو آل دا ریزنس ٹو بی ہیپی، ٹو بی سیٹسفائیڈ. ایک تو اس لیے کہ بے گناہ جانے مزید ان بے گناہ جانے سے ہم بچے ہیں ایک ایسی صورتحال سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی عوام نے کمال بہادری دکھائی ہے اور وہ مزید ایسی شہادتیں دینے کو تیار ہیں، اور شہادتیں انہوں نے دی ہیں، خامنائی صاحب، لاریجانی صاحب اور کتنے ہی اور لوگ. لیکن ظاہر کون یہ چاہتا تھا کہ مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے مسلمان مائیں بہنیں بیٹیوں کی جانیں اس طرح جائیں. تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ایک ایسی صورتحال ہوئی بڑے عزت اور بڑے وقار کے ساتھ. بہت ساری متس ٹوٹی امریکہ اسرائیل کے بارے میں، اور بہت عزت و وقار کے ساتھ ایک معاملہ اپنے حل کی جانب بڑھتا نظر آ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ سب کا مرکز نگاہ پاکستان ہے. ایک پاکستانی کی حیثیت سے آج سے کچھ سالوں پہلے اگر آپ سے یا مجھ سے کہا جائے کہ اتنے بڑے عالمی امور میں ہم ریلیونٹ بھی ہیں یا نہیں، مجھے یاد ہے کہ یعنی کوئی اس طرح کی بات بھی یعنی مذاق میں بات ہوتی تھی کہ اچھا پاکستان نے رکوایا ہوگا، یعنی یہ بات تنزیہ کہی جاتی تھی. ایکچولی اٹ ہیز ہیپنڈ کہ دونوں جو متعلقہ ممالک ہیں ان کے جو سربراہان ہیں، ان کے جو بڑے لوگ ہیں، وہ ایک ملک کا نام لیتے ہیں اور اس ملک کا نام پاکستان ہے. اور یہاں جاتے آتے ایک بڑی معصومانہ ایسی رائے بھی ہے، تجزیہ بھی ہے اور گزارش بھی ہے. کسی بھی انڈیویجول کی یا کسی بھی پارٹی کی یہ ایک جنرل بات ہے کہ مخالفت یا ان سے اختلاف رائے مجھے آپ کو اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ ہم پھر ہر بات کوئی غلط کہنا شروع ہو جائیں. اٹ از کمپلیٹلی فائن کہ ہماری کسی کے بارے میں کوئی رائے ہو، ہمیں کوئی اچھا لگتا ہو اور کوئی کم اچھا لگتا ہو، یا کوئی برا لگتا ہو اور کوئی زیادہ برا لگتا ہو. ہماری کسی کے بارے میں کوئی اوپینین ہو اور اس اوپینین کی اپنی ریزن ہو سکتی ہیں، لیکن ایشو ٹو ایشو چیزوں کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. سب سے پہلے پاکستان ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں
تو پھر ہی ہماری نیک نامی اور سارا کچھ ہے. مجھے میں جاتے اس میں بھی کامنٹ کروں کہ وہ کہ جناب او جی دیکھیں نا وہ شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی, وہ ایک دفعہ تو ٹویٹ میں لکھا ہوا آ گیا کہ ڈرافٹ کا لفظ لکھا ہوا تھا, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ٹویٹ تو پہلے سے سیو تھا, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ٹویٹ تو امریکہ سے آیا تھا اور یہ سارا معاملہ ہوا. ایک تو یہ کہ اگر ڈرافٹ تھا تو اس سے یہ تو چلو ثابت ہو گیا کہ ٹویٹ پہلے سے لکھا ہوا تھا, اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ ٹویٹ امریکہ سے آیا تھا, یہ کیسے ثابت ہوا. دوسرا یہ کہ اگر جو ہوا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان اگر مرکز نگاہ بنا ہے اور اس کے بعد دنیا میں امن کے قائم ہونے کی امید, چلو میں کہتا ہوں امید ہوئی, میں کہتا ہوں کل سب بیڑا غرق ہو جائے, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, ورس یہ ہوگا نا, لیکن آج اگر پاکستان مرکز نگاہ بنا ہے تو اس میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں اور آپ سربت سجود ہوں, اللہ کا شکر ادا کریں, یا ہم کہیں کہ او یار یہ کیا ٹویٹ کیا, او یہ تو ڈرافٹ ہے, تو کہیں سے لکھا ہوا ہے. اور دوسری بات, اس طرح کی چیزوں میں ایک اٹ ہیز ٹو بی اے ویری کیئرفلی ڈرافٹڈ ٹویٹ. سو یہ دفتر خارجہ یا ایک یعنی کہیں سے اگر لکھ کر بھی آئی ہے, یعنی کہ دفتر خارجہ سے یا کسی متعلقہ شخصیت سے جس نے یہ جو کہ میک شور کرے کہ ایک چیز اس میں نپی تلی ہو, فریقین سے بات چیت کے بعد ہو, تو یہ اٹ شوڈ بی لائک دس, اس میں کیا ایسی بات ہے. تو بہرحال اس پر بھی آپ کی کوئی رائے ہو سکتی ہے, لیکن کسی بھی فریق سے مخالفت مجھے اور آپ کو اس بات پہ نہ آمادہ کر دے کہ ہمیں کسی کا بھی اچھا برا نظر ہی نہ آئے. پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت مزید اور آگے بھی نیک نامی ہوگی انشاءاللہ. پاکستان پائندہ باد.